حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی تھی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت کیا کیا واقعات رونما ہوئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر کیا فرمایا تھا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں کو لے کر آ رہے تھے تو ایک فرشتہ فطرس جو کہ زمین پر پہلے سے ہی موجود تھا، اس نے ایسا کیوں کہا کہ مجھے بھی امام حسین علیہ السلام کی طرف لے چلو؟ اور وہ فرشتہ پہلے سے ہی زمین پر کیا کر رہا تھا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا یہ پورا واقعہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت میں آیا ہے، جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسما سے فرمایا اسے مجھے دو۔ اسما حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور لائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے گود میں لیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا حق تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور فرماتا ہے علی علیہ السلام سے تمہاری نسبت ایسی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، بس اس بیٹے کا نام ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کے نام پر شبیر رکھو، جس کا عربی میں معنی حسین ہے۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کا بوسہ دیا اور رو کر فرمایا اے میرے بیٹے، ایک بڑی مصیبت تیرے انتظار میں ہے، اور فرمایا خدایا اس کو قتل کرنے والوں پر لعنت کر۔ پھر اسما کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یہ بات فاطمہ سلام اللہ علیہا کو نہ بتانا۔ جب 7واں دن ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسما سے فرمایا میرے بیٹے کو لاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ اسما امام حسین علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی تو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ اور سفید دمبے سے ان کا عقیقہ کیا اور اس دمبے کی ایک ران دائی کو دی۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کے بال اتارے اور ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا۔ نیز خلو پودے جو ایک خوشبودار پودا ہوتا ہے کے پتے امام حسین علیہ السلام کے سر پہ ملے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا اور فرمایا اے ابا عبداللہ، آپ کا قتل ہونا مجھ پر بہت سخت ہے۔ اسما نے عرض کیا میرے والدین آپ پر قربان ہوں، یہ کیسی بات ہے کہ پہلے دن بھی کہی اور آج بھی اس کی تکرار فرما رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اسما، بنی امیہ کے ستم کاروں اور کافروں کا ایک گروہ میرے اس بیٹے کو قتل کرے گا اور خدا ان لوگوں کو میری شفاعت سے محروم کر دے گا۔ اس کو وہ شخص قتل کرے گا جو میرے دین میں رکھنا ڈالے گا اور خدا کا منکر ہو جائے گا۔ پھر فرمایا خدایا میں تجھ سے سوالی ہوں کہ میرے ان دونوں بیٹوں کے لیے وہی کچھ عطا کرنا تو ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت کے حق میں چاہتے تھے۔ خداوند ان کو دوست رکھ اور ہر اس شخص کو دوست رکھ جو ان کو دوست رکھتا ہے، اور لعنت کر اس شخص پر جو ان کو دشمن سمجھے۔ ابن شہرہ آصوب نے روایت کی ہے حضرت امام حسین کی ولادت کے وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیمار ہو گئی اور دودھ کی کمی لاحق ہوئی تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی آپ علیہ السلام کے منہ میں دی اور اسی سے دودھ جاری ہوا جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیا۔ بعض مورخین نے کہا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان امام حسین علیہ السلام کے منہ میں دی اور زبان کو چوسنے سے غذا حاصل ہوئی، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان سے 40 دن تک امام حسین علیہ السلام کو رزق اور غذا ملتی رہی، اور آپ علیہ السلام کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت سے بنا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا اور نہ کسی اور کا، بلکہ حضرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں لایا جاتا اور حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انگشت مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام کے منہ میں رکھتے اور آپ علیہ السلام چوستے تھے اور دودھ ظاہر ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون اور گوشت بنتا رہا، اور کوئی بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ایسا نہیں جو 6 ماہ کا پیدا ہوا اور زندہ رہا۔ اب بات کرتے ہیں اس فطرست فرشتے کی۔ شیعہ کی معتبر تحریر میں ابن قولیہ نے ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے یوں نقل فرمائی ہے، جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو حق تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ 1000 فرشتے لے کر زمین پر جاؤ اور میری اور اپنی طرف سے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کے اترنے کا مقام ایک جزیرہ تھا جو دریا کے اندر تھا۔ اس جزیرے میں فطرس نامی ایک فرشتہ تھا جو عرش کے اٹھانے والوں میں سے تھا۔ خدا نے اس کو ایک کام کے لیے بھیجا اور اس نے سستی کی تو اس کے پر ٹوٹ گئے اور اس جزیرے میں گر گیا۔ اس نے 600 سال خدا کی عبادت کی، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ فطرس نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے اور مجھے مبارک دینے کے لیے ان کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ فطرس نے عرض کیا، اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام فطرس کو اپنے ساتھ لایا۔ جب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو فطرس کو باہر ٹھہرایا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور خدا اور اپنی طرف سے مبارک پیش کی۔ پھر فطرس کا حال بتایا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، فطرس کو لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لائے تو اس نے اپنی داستان سنائی۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا، اپنے ٹوٹے ہوئے پروں کو اس مولود کے ساتھ مسح کرو اور اپنے مقام پر چلے جاؤ۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فطرس نے اپنے سقطہ بال امام حسین علیہ السلام سے مسح کیے اور وہ صحیح و سالم ہو گیا۔ وہ ہوا میں آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا تو اس نے یہ جملے کہے، یہ حتمی ہے کہ آپ کی امت اس مولود کو قتل کرے گی۔ میں اس مولود کے اپنے اوپر احسان کی وجہ سے خود پر لازم کرتا ہوں، ہر زائرین کی زیارت کو ان تک پہنچاؤں گا اور ہر سلام کرنے والے کا سلام ان تک پہنچاؤں گا، اور جو شخص ان کو مبارک دے گا وہ ان تک پہنچاؤں گا۔